14 जुलाई 1948 یہ وہ تاریخ ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح اپنی ناساز طبیعت کے پیش نظر کوئٹہ سے زیارت منتقل ہوئے اور 60 ایام پر مشتمل علالت کے بعد 11 سپٹمبر 1948 کو اس فانی دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ گئے۔ زیارت ریزیڈنسی جہاں بابا قوم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے، اسے تاریخ میں ایک اہم اور حیرت انگیز ستون کی حیثیت حاصل ہے۔ قائد اعظم کی زندگی کے آخری ایام کے متعلق ایسے واقعات جنہیں صیغہ راز میں رکھا گیا، یہ اس پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے۔ زیارت اپنے صنوبر کے درختوں کی بدولت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ زیارت آنے سے پہلے جناح اپنی سیاسی اور نجی مصروفیات کی بنا پر کوئٹہ میں مقیم تھے، تاہم صحت کی خرابی کے پیش نظر آرام کی غرض سے زیارت کا رخ کیا۔ جناح ریزیڈنسی زیارت سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ سن رہے ہیں ڈائلاگ پاکستان کی پوڈ کاسٹ اور میں ہوں طوبہ حیات۔ جناح کی کوئٹہ سے زیارت آمد کے فیصلے کے سلسلے میں ان کی بہن فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی برادر میں یوں لکھتی ہیں کہ کوئٹہ سے زیارت منتقل ہونے کا فیصلہ جناح کا ذاتی فیصلہ تھا، کیونکہ ان کی سرکاری اور غیر سرکاری مصروفیات کے باعث کوئٹہ میں انہیں آرام کا موقع بالکل بھی نہیں مل رہا تھا، اور مختلف اداروں اور مختلف رہنماؤں کی جانب سے انہیں مسلسل دعوتیں وصول ہو رہی تھیں کہ وہ ان کے اجتماعات میں شرکت کریں اور ان سے خطاب کریں۔ ایک جمع سال قوم جس کو وجود میں آئے ہوئے فقط 1 سال ہی ہوا تھا، اس کی حیثیت سے یہ پہلا اور اہم باب ہے۔ زیارت میں قائد اعظم نے کسی مستند ڈاکٹر سے علاج کروانے پر توجہ نہیں دی، بلکہ اپنی بہن سے کہا کہ انہیں کوئی سنگین مرض لاحق ہی نہیں، اگر وہ اپنی خوراک کا خیال رکھیں اور ان کا معدہ بہتر طور پر ہضم کرنے لگے تو وہ دوبارہ صحتیاب ہو جائیں گے۔ مگر زیارت پہنچنے کے 1 ہی ہفتے بعد اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ انہیں فوری طبی مدد اور مشورے کی ضرورت ہے، اور یوں فاطمہ جناح کی ہدایت پر ان کے پرائیویٹ سیکرٹری فاروق امین نے کابینہ کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی کو پیغام بھجوایا کہ وہ لاہور کے ممتاز فزیشین ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو بذریعہ ہوائی جہاز زیارت بھجوانے کا انتظام کریں۔ اس حکم کے بعد یوں 23 جولائی 1948 کو ڈاکٹر الہی بخش پہلے کوئٹہ اور پھر وہاں سے بذریعہ کار زیارت پہنچے، لیکن سفری تاخیر کے باعث قائد اعظم سے ان کی ملاقات اگلے روز ہی ممکن ہو سکی۔ ڈاکٹر الہی بخش اپنی کتاب قائد اعظم کے آخری ایام میں اس ملاقات کے بارے میں کچھ یوں لکھتے ہیں: جب میں نے قائد اعظم سے ان کی بیماری کے متعلق استفسارات کیے تو ان کا تمام زور اسی بات پر تھا کہ وہ بالکل بھلے چنگے ہیں، اور یہ کہ ان کا معدہ ٹھیک ہو جائے تو وہ جلد ہی معمول کے مطابق کام کرنے لگیں گے۔ اسی ضمن میں قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں یوں لکھتے ہیں: قائد اعظم کی سوانح حیات لکھنے کے لیے ایک برطانوی مصنف کا انتخاب کیا گیا۔ اس وقت بہت سے دوسروں کی طرح مجھے بھی اس انتخاب پر مایوسی ہوئی۔ محترمہ فاطمہ جناح کو بھی غالباً یہی اعتراض تھا کہ قومی اہمیت کے اس کام کے لیے ایک غیر ملکی شخص کو کیوں چنا گیا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی خواہش یہی تھی کہ قائد اعظم کی سوانح حیات کسی پاکستانی اہل قلم کے ہاتھوں مرتب ہو۔ مادری ملت کی ذاتی کاغذات میں البتہ ایک مسودہ ضرور موجود ہے جس کا عنوان مائی برادر میرا بھائی ہے، جسے انہوں نے مسٹر جی الانا کے تعاون سے تحریر کیا ہے، لیکن اب تک اس کا پورا متن غالباً کہیں شائع نہیں ہوا۔ قائد اعظم کی 100 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر اسے کتابی شکل میں شائع کرنے کی تحریک تو چلی تھی، لیکن یہ منصوبہ بھی بعض سیاسی احتیاطوں کی نظر ہو گیا۔ مشاہیر کے اقوال اور افعال سے اگر کسی قسم کے تنازع کی صورت نکلتی ہو تو عصری حد تک ایک مدت سے انہیں صیغہ راز میں رکھنا ترین مصلحت ہے، لیکن 30-32 سال کی مدت بڑی طویل ہوتی ہے۔ یوں بھی آزاد دنیا میں بہت سی جگہ 30-32 برس کے بعد خفیہ رازوں کو عام کر دیا جاتا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کی مخالفت کی بڑی ٹھوس وجہ ہے۔ مادری ملت کے مسودے میرے بھائی میں 2 ایسے مقام آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی اشاعت میں مسئلہ ہوتا رہا ہے۔ پہلا واقعہ جولائی 1948 کا ہے، جب قائد اعظم علالت کی وجہ سے علاج اور آرام کے لیے زیارت تشریف رکھتے تھے۔ محترمہ مس فاطمہ جناح نے لکھا کہ جولائی کے اخیر میں ایک روز وزیر اعظم لیاقت علی خان اور سیکرٹری جنرل مسٹر محمد علی اچانک زیارت پہنچ گئے۔ ان کے آنے کی پہلے سے کوئی اطلاع نہ تھی۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر الہی بخش سے پوچھا کہ قائد اعظم کی صحت کے متعلق ان کی کیا تشخیص ہے۔ ڈاکٹر نے کہا انہیں مس فاطمہ جناح نے یہاں بلایا ہے، اس لیے وہ اپنے مریض کے متعلق کوئی بات انہیں نہیں بتا سکتے، لیکن میں وزیر اعظم کی حیثیت سے قائد اعظم کی صحت کے متعلق فکر مند ہوں، وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کہا۔ ڈاکٹر نے ادب سے جواب دیا، جی ہاں بے شک، لیکن میں اپنے مریض کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ جب فاطمہ جناح نے قائد اعظم کو وزیر اعظم کی آمد کی اطلاع دی تو وہ مسکرائے اور فرمایا، تم جانتی ہو وہ کیوں آئے ہیں؟ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری علالت کتنی شدید ہے، میں کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہوں۔ تم نیچے جاؤ اور پرائم منسٹر سے کہہ دو میں انہیں ابھی ملوں گا۔ فاطمہ جناح نے کہا کہ اب کافی دیر ہو گئی ہے، وہ ان سے کل صبح مل لیں۔ نہیں، قائد اعظم نے فرمایا، انہیں ابھی آنے دو اور بچشم خود دیکھ لینے دو۔ وزیر اعظم آدھا گھنٹہ کے قریب قائد اعظم کے پاس رہے۔ اس کے بعد جب مس جناح اندر گئیں تو قائد اعظم بے حد تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے جوس مانگا اور پھر چودھری محمد علی کو اپنے پاس بلایا۔ سیکرٹری جنرل 15 منٹ تک قائد اعظم کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد مس فاطمہ جناح دوبارہ قائد اعظم کے کمرے میں گئیں اور پوچھا کہ کیا جوس یا کافی پینا پسند فرمائیں گے؟ قائد اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وہ کسی سوچ میں گم تھے۔ اب ڈنر کا وقت آ گیا تھا۔ قائد اعظم نے مس فاطمہ جناح سے فرمایا، بہتر ہے کہ تم نیچے چلی جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ نہیں، مس فاطمہ جناح نے اصرارن کہا، میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھوں گی اور یہیں کھانا کھا لوں گی۔ نہیں، قائد اعظم نے فرمایا،
یہ مناسب نہیں، وہ ہمارے یہاں مہمان ہیں، جاؤ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ کھانے کی میز پر انہوں نے وزیر اعظم کو بڑے خوشگوار موڈ میں پایا۔ وہ ہنسی خوشی پر مذاق باتیں کر رہے تھے، جبکہ مس جناح کا دل اپنے بھائی کے لیے خوف سے کانپ رہا تھا، جو اوپر کی منزل پر بستر علالت پر اکیلے پڑے تھے۔ کھانے کے دوران چودھری محمد علی چپ چاپ کسی سوچ میں گم تھے۔ کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی مس فاطمہ جناح اوپر چلی گئیں۔ انہوں نے بڑے ضبط سے اپنے آنسوں کو روک رکھا تھا۔ قائد اعظم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، فتیح، تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اس واقعے کے 2-2.5 ہفتے بعد 14 اگست کو پاکستان کی پہلی سالگرہ آئی۔ اپنی کمزوری صحت کے باوجود یوم پاکستان پر قائد اعظم نے قوم کے نام بڑا ولولہ انگیز پیغام جاری کیا۔ مس جناح نے اپنے مسودے میں لکھا کہ یوم پاکستان کے چند روز بعد وزیر خزانہ مسٹر غلام محمد قائد اعظم سے ملنے کوئٹہ آئے۔ لنچ کے وقت جب مس فاطمہ جناح ان کے ساتھ اکیلی بیٹھی تھی تو مسٹر غلام محمد نے کہا، مس جناح، میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ یوم پاکستان پر قائد اعظم نے قوم کے نام جو پیغام دیا تھا اسے خاطر خواہ اہمیت اور تشہیر نہیں دی گئی۔ اس کے برعکس وزیر اعظم کے پیغام کے پوسٹر چھاپ کر شہر شہر دیواروں پر چسپاں کیا گیا، بلکہ ہوائی جہازوں کے ذریعے بھی اسے بڑے بڑے شہروں میں پھینک کر مشتہر کیا گیا۔ مس جناح نے یہ بات خاموشی سے سن لی، کیونکہ اس وقت انہیں اپنے بھائی کی صحت کی فکر تھی، پبلسٹی کی نہیں۔ مسٹر غلام محمد کی اس حرکت میں کھلم کھلا شر، شرارت اور سازش کی آمیزش تھی۔ قائد اعظم بستر علالت پر لیٹے ہوئے تھے۔ محترمہ مس فاطمہ جناح ان کی تیمارداری میں پریشان تھی۔ ایسے حالات میں اس قسم کی لگائی بجھائی کرنا بڑی مذموم حرکت ہے۔ اگر مسٹر غلام محمد کو واقعی ایسی کوئی شکایت تھی تو ان کا فرض تھا کہ اس بات کو کابینہ میں اٹھاتے۔ اگر اس کے باوجود بھی ان کا گلہ قائم رہتا تو اصولی طور پر انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اصولوں پر استعفیٰ دینا ہمارے حکمرانوں کی کمزوری نہیں، غلط فہمیاں پیدا کر کے اختلافات کو ہوا دینا انہیں زیادہ راز آتا ہے۔ یہ واقعہ ایک طرف تو مسٹر غلام محمد کی ذاتی رجحانات کی غمازی کرتا ہے، جنہوں نے آگے چل کر ملک کے کاروبار میں کئی گل کھلانے تھے۔ دوسری طرف اس سے یہ بھی عیاں ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی زندگی کے پہلے ہی سال مرکزی کابینہ میں ایسے عناصر نے سر اٹھا لیا تھا جو وزیر اعظم کے خلاف ریشت دورانیوں میں مصروف عمل تھے۔ اور یوں دن گزرتے گئے اور 10 سپٹمبر کو ڈاکٹر الہی بخش نے محترمہ فاطمہ جناح کو قائد اعظم کی صحت کے متعلق آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اب ان کے زندہ رہنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی اور وہ محض چند دنوں کے مہمان ہیں۔ اسی دن قائد اعظم پر بے ہوشی کا ایک غلبہ طاری ہو گیا، جس کے بعد 11 سپٹمبر کو قائد اعظم کو وائکنگ طیارے کے ذریعے کوئٹہ سے کراچی تک پہنچایا گیا۔ 2 گھنٹوں پر مشتمل اس سفر کے بعد جناح کو بذریعہ فوجی ایمبولینس ان کی رہائش گاہ منتقل کرنا تھا، لیکن محض 4 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایمبولینس کا انجن پیٹرول ختم ہونے کے باعث بند ہو گیا۔ ادھر گرمی اور حبس کا یہ عالم کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، اور دوسری جانب قائد اعظم کی حالت اس قابل نہ تھی کہ ایک لمحہ بھی ضائع کیا جاتا۔ ڈرائیور ایمبولینس ٹھیک کرنے کے عمل میں مصروف تھا، لیکن مسلسل 20 منٹ انجن ٹھیک کرنے کی جدوجہد کے بعد فاطمہ جناح کے حکم پر ملٹری سیکرٹری اپنی کار میں دوسری ایمبولینس لینے روانہ ہوئے۔ اب صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر الہی بخش بار بار قائد اعظم کی نبض دیکھ رہے تھے، جو آہستہ آہستہ ڈوبتی جا رہی تھی، اور دوسری جانب مس جناح اور سسٹر ڈینم کاغذ کے ایک ٹکڑے سے قائد اعظم کے لیے پنکھا جھل رہی تھی۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد کرنل نولز اور ڈاکٹر مصری ایمبولینس کے ساتھ آئے، اور یوں شام 6:10 پر یہ قافلہ گورنر ہاؤس پہنچا۔ ایئرپورٹ سے گورنر ہاؤس کی مسافت 15 سے 20 منٹ کی تھی، جو تقریباً 2 گھنٹے میں طے ہوئی۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ اذیت ناک 4 گھنٹے کس طرح گزارے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی بردر میں لکھتی ہیں کہ جناح نے 2 گھنٹے کی پرسکون نیند کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں اور آنکھوں سے مجھے قریب بلایا اور میرے ساتھ بات کرنے کی آخری کوشش کی۔ ان کی لبوں سے سرگوشی کے عالم میں نکلا، فاتی، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد سر دائیں جانب آہستگی سے ڈھلک گیا اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترمہ فاطمہ جناح کہتی ہیں، جب وہ مرے تو سوائے میرے اور ان کے ڈاکٹر کے ان کے بستر کے پاس کوئی نہ تھا۔ ان کی وفات سے کئی سال پہلے تک ان کے معالجوں کے درمیان کھینچاتانی چل رہی تھی کہ وہ آرام زیادہ اور محنت طلب کام کم کیا کریں، لیکن وہ ہمیشہ اس کا الٹ کرتے، یہ جانتے ہوئے بھی وہ کس خطرے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنے مقصد کے لیے کوشاں رہے۔ پاکستان کا حصول اور اس کے بعد نمودار ہونے والے مسائل اور پاکستان کے قیام اور اس کے بعد ہونے والے واقعات کی وجہ سے وہ محنت کرتے رہے۔ اکثر ان کے ڈاکٹر مجھ سے شکایت کرتے کہ وہ ہمارا مشورہ نہیں مانتے۔ میں بھی انہیں قائل نہ کر سکی کہ وہ اپنی گرتی ہوئی صحت پر توجہ دیں۔ ان کا کمزور جسم اب اور بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی ناقابل تسخیر ہمت نے انہیں اپنی بگڑتی صحت کو لاحق سنگین خطرات کو نظر انداز کرنے میں مدد کی۔ قائد اعظم اب ہم میں نہیں رہے۔ وہ زندہ رہے تاکہ پاکستان کا قیام ہو سکے، وہ مر گئے تاکہ پاکستان زندہ رہے۔